السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، پاکستانی سیاست کے اندر پروپیگنڈا کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جھوٹ، نفرت، فیبریکیشن اور اس قسم کی بیس لیس کانسپریسیز کو ایسے اس کی پیکیجنگ کر کے آپ بیچیں کہ ایسا معلوم ہو، ایسا گمان ہو کہ یہ سچائی کے اوپر مبنی ہے یا حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ چونکہ اب ہٹلر کا بھی ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اس حد تک بولو کہ وہ سچ کا گمان دینے لگے، وہ سچ ثابت ہو جائے۔ تو اس قسم کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس کا ایک تاریک ترین پہلو وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ریاست پاکستان کے خلاف ایک مذموم ترین مہم، ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں پاکستان کو ایسا روگ سٹیٹ پورٹرے کرنے کی ایک عالمی سازش ہے۔ بدقسمتی سے اس کے اندر پاکستانی ڈائسپورا، پاکستانی ہی ملوث ہیں، اپنی ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسا امیج پورٹرے کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے کہ جی یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ ریپریس کر رہی ہے اپنے شہریوں کے، یا ان کے فنڈامنٹل حقوق ان کو نہیں دے رہی، یا کس طریقے سے جو ہے کچھ انڈیویجولز کے اوپر، خاص طور پر پاکستان کے بڑے زبردست ادارے جو ہے، جسے ملٹری بھی، پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اوپر پابندیاں لگوانے کے لیے، ویزا بین لگوانے کے لیے، اور عالمی سطح کے اوپر ان کا جو امیج ہے وہ ٹینٹ کرنے کے لیے ایک بڑی خطرناک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز لابنگ فرمز کے اندر جو ہے وہ پمپ کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے پاک فوج کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی آرڈر جو ہے امریکن کانگریس کی جانب سے آ جائے یا کسی بھی یورپی ملک کی جانب سے آ جائے۔ اب اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس قسم کے مذموم ترین پروپیگنڈا کو ڈی بنک کیسے کرنا ہے؟ کیا آیا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس پکچر اتنی گرم، اتنی بلیک ہے جیسے دکھائی جا رہی ہے، یا کوشش کی جا رہی ہے کہ ویسے دنیا دیکھے؟ ان تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور مسیح صاحب، آپ ممبر ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان کے اندر بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے آپ ہمارے لیے بڑی مستند شخصیت ہے کہ آپ ہمیں ایکچوئل میں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس پکچر ہے کیا وہ اس قسم کی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک پوری کی پوری انٹرنیشنل کیمپین چلائی جائے کہ جی یہ ایک ریپریسو ریاست ہے، یہاں پر جو ہے شہری ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، فنڈامنٹل فریڈمز جو کہ اقوام متحدہ کا چارٹر آپ کو گرانٹ کرتا ہے وہ یہاں پر نہیں دی جاتی؟ کیا ہے واقعی میں اس قسم کی پاکستان کی ہیومن رائٹس کی پکچر ہے؟ جی میڈم، سب سے پہلے تو میں ویژن پوائنٹ کا مشکور ہوں، آئی ایم تھینکفل کہ جنہوں نے آج مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ وی آر آنرڈ۔ سو میں کچھ یہ اس طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس دا کمیشن، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، کہ وٹ وی آر ڈوئنگ ان آور کنٹری۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا جو رول ہے، ہیومن رائٹس کا جو رول ہے، میں اس پہ چند باتیں کروں گا۔ پہلے ہم کوشش کریں گے کہ بہت مختصر ہوں چونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے۔ یہ 2000 یعنی 2012 ایکٹ کے تحت اسٹیبلش ہوا تھا، بنا ہوا تھا، اور ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور ہمارا جو کام ہے وہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، ان رولز، ریگولیشن، کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کو ہم اگر کوئی کام پہ وائلیشن ہوتی ہے ہم مانیٹر کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس قسم کی صورتحال ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں وہ خواتین کے خلاف بھی آ جاتے ہیں لوگ جو ایک اینٹی اسٹیٹ لابی ہے یا سبورسو ایلیمنٹس ہیں، تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم اکثر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور خصوصاً میں کمیشن کی جانب سے آیا ہوں، میں اپنی بات کروں گا کہ یعنی اگر پوری دنیا کی پکچر کو دیکھا جائے، پوری دنیا کے حالات کو دیکھا جائے، تو میں بڑے یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا ملک نہیں بچا ہوا جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے نزدیک دیکھیں، نیبر کنٹریز کو دیکھیں، تو ادھر کیا نہیں ہو رہا، لیکن میں اس کو زیادہ آپ کے ٹاپک کے ارد گرد ہی رہوں گا۔ اس لیے تو دیکھنا یہ ہے کہ اپنے
اگر پاکستان کے اندر یہ دنیا سمجھتی ہے جو ہمارے مخالفین ہیں جو کہ پاکستان کے اندر وائلیشن ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو اپنے مارچ 2024 میں پاکستان کے لیے ایک آنر ہے کہ ہمیں اے اسٹیٹس ملا ہے کس تنظیم کی جانب سے؟ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو یورپین یونین سے، واو، یورپین یونین سے پاکستان کو اے اسٹیٹس ملا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جی ایس پی پلس پہ بھی کتنا ہماری کمیشن نے کام کیا ہے، گورنمنٹ اس میں کتنا کام کر رہی ہے. تو اگر یہ جی ایس پی پلس کو آگے چلانا رکھنا، اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اے اسٹیٹس ملا ہے اور انہی لوگوں نے دیا ہے جن کو لوگ یعنی انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ایسے جو ہوتے ہیں چیزیں وہ نہیں ملتی. یعنی کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی ان بائسڈ قسم کی ایک اتھارٹی انٹرنیشنل جو ہے. اب اسی کے بتا دوں گا کہ جب اے اسٹیٹس پاکستان کو ملا تو انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے وہ اس پہ رو رہا ہے کہ پاکستان کو کیوں ملا، کیسے ملا، یعنی پوری دنیا میں اس نے ایجوٹیٹ کیا اس وقت. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو دینے والے ہیں وہ انڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر تھے، تو پھر جا کے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اچھا، یہیں پر میں ایک سوال آپ سے اٹھانا چاہوں گی کہ کچھ ایسے روگ ایلیمنٹس، یہی جو بڑے سبورسو قسم کے ایلیمنٹس ہیں، پلانٹڈ ایلیمنٹس ہیں، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جی پاکستان کا جی ایس پی اسٹیٹس ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، پاکستان سے لے لیا جائے گا، چونکہ یہاں پر اس وقت ہیومن رائٹس پکچر اس قدر بلیک ہے. خاص طور پر یہ بھی کہ وہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ ٹرائلز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بڑی اسپیڈی جسٹس چاہیے تھی. ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل اس کی نیسیسٹی تھی، ریکوائرمنٹ تھی. ہم اپنے نظام کے تحت چل رہے ہیں، تو اپنے نظام کے تحت چلتے ہوئے سزا و جزا کا فیصلہ تو ریاست پاکستان نے کرنا ہے. تو اس کے اوپر جی ایس پی پلس جو اسٹیٹس ہے وہ کیوں خطرے میں پڑے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اندرونی انٹرنل میٹرز ہیں، نمبر 1 تو کوئی اسٹیٹ ایسی اجازت نہیں دیتی کہ دوسری اسٹیٹ اس میں انٹروین کرے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت حالات ہیں، خواہ وہ جوڈیشری ہے، خواہ وہ بیوروکریسی ہے، خواہ وہ پولیٹیکل سچویشن ہے، تو اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں کسی کی وہ ایسی کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں آ کر مداخلت کریں، کیونکہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہاؤ وی رن ٹو آور کنٹری. ہم اپنے کلچر کو، اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے موجود سسٹم ہے ہمارا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کو ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا اور چلانا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر باہر کی دنیا کرتی ہے، باہر کے لوگ جو ہمارے جو دشمن ہیں وہ کرتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ود ان دا کنٹری بھی ہوتے ہیں جو ان کو ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں، ان تک ایسی نوبت پہنچاتے ہیں، ان تک ایسی باتیں پہنچاتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اپنے ملک کی خلاف کوئی ایسی چیز نہ جائے. اچھا، چونکہ آپ نے یہ جیسے بات کی کہ اس میں ایک رسپانسبل شہری کا کردار بھی بڑا اہم ترین ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا پیٹریوٹ بھی اپنے وطن کے حوالے سے اس قسم کے منفی کیمپین سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو مکس کر دیتے ہیں ان دونوں اکائیوں کے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اگر اس سے ہمارا اختلاف ہے یا ہمارے پسند کی جو لیڈر ہمارا جو پاور میں نہیں آیا ہے، ہم ریاست کے مفاد کو ٹھیس پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ پہلے ہی اینٹی پاکستان کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے عالمی امیج کو دھچکا پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی ایک بڑی انفیمس کیمپین تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام رہا. یہی والا کام اس وقت پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کے لیے، عالمی سینکشنز لگوانے کے لیے اس وقت ایک مذموم ترین کیمپین پاکستان کی ہیومن رائٹس پکچر کے والے سے چلائی جا رہی ہے. لیکن اس میں یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے وہ لوگوں کا ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو اپنے ہی ملک سے یقین کریں،
جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ دوسری اسٹیٹس کو موقع فراہم کرتے ہیں. اینٹی یعنی گروپس ہوتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں, اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں ہماری کے, کہ وہ لوگ ہیں جن کو مفاد پرست لوگ ہیں. جب وہ مفاد پرست لوگ آپس میں سامنے آتے ہیں تو اس کے خلاف آتے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے, اس گورنمنٹ کے وہ گورنمنٹ ہماری مرضی سے چلے. یہ جو ہمارے پریشر گروپس بھی کہہ سکتے ہیں, یا جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ سیپریٹسٹ گروپ جتنے کے سارے ان کو اس وقت بہانہ ملا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین اکائی پاکستان کے حوالے سے بنا کر پیش کیا جائے. دنیا کا ایسا کون سا ملک نہیں ہے جہاں پر مسائل نہیں ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کوئی ملک بھی ہے, خواہ وہ دنیا کا یعنی ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے, آپ سمجھتے ہیں کون کون سے چیمپئن بیٹھے ہیں؟ ایگزامپل دیں آپ. تو باہر کی دنیا, تو ان میں کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ ادھر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, لیکن وائلیشن مختلف قسم کی ہوتی ہے, جن کو وہ اپنی طرف تو نہیں دیکھتے, سمجھتے نہیں, لیکن ہم پہ لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اچھا, یہ بڑا ایک نا ٹول کے طور پر, ایک آلے کار, ایک ہتھیار کے طور پر ہیومن رائٹس نیریٹو استعمال کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ سلیکٹیو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, سلیکٹیو اپلیکیشن ہوتی ہے, جن ممالک کو پنش کرنا ہوتا ہے ان کے حوالے سے ہیومن رائٹس کا منترا لایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے نا کہ جب میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا, ان کو یہاں تک لانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو موقع دیتے ہیں. وہ ان کو پاکستان کے اندر کی باتیں, پارٹیز کی باتیں, اندر کے جو میٹنگز کی باتیں, یہ چیزیں ان تک کیا کون پہنچاتا ہے؟ ان کو یہ موقع تو ہم خود دیتے ہیں نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر, گروپ کوئی بھی ہے, پارٹی کوئی بھی ہے, ہم کو سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے, کہ تاکہ ہم ایسی قوتوں کو, ایسی جو اینٹی اسٹیٹ گروپس ہیں ان کو ڈیفیٹ کر سکیں, ان کو شکست دے سکیں. لیکن اس وقت ہوگا جب ہم سب پاکستان کے لیے بولیں گے, صرف پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھیں گے. ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کی خاطر ہم نیشنل انٹرسٹ کو دو پہ لگاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم ترین بات کہی ہے کہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ ریاست پاکستان تو بہت پیچھے رہ گئی ہے, ذاتیات اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. اچھا, چونکہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور ہم نے ڈی بنک کرنا ہے یہ جو پاکستان کے خلاف ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے, ہم نے اپنی ہیومن رائٹس پکچر کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے ایز اے ممبر آف نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کون سے ایسے ڈسائسو پروجیکٹس کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے رائٹس, ایک عام آدمی کے پولیٹیکل رائٹس, فنڈامنٹل فریڈمز جو ہیں ان کی پروفائل امپروو ہوئی ہے؟ نمبر ون تو میں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ ادر ریگولیشنز, رولز, بہت ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہی مل رہی ہیں, پرووائڈڈ ہیں, دی گئی ہیں. اگر آپ پولیٹیکل صورتحال دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر 10 ریزرو سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں فار مائنارٹیز, 4 ریزرو سیٹس ہیں فار سینٹ مائنارٹیز کے لیے, اور 23 چاروں صوبوں میں صوبائی ہمارے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ٹوٹل 37 بنتے ہیں. اس کے علاوہ آگے دیکھیں بیوروکریسی میں, پاکستان آرمی نے ایون میجر جنرل تک ہمارے مائنارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وتھ ڈگنیٹی اینڈ آنر دے آر ورکنگ دیئر. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں ڈپٹی کمشنرز, پولیس میں آ جائیں, ایس ایس پی, ایس پی, اور سیکریٹریٹ گروپ میں آ جائیں, تو وہاں پہ بھی بیوروکریسی میں بھی گریڈ 21 تک جو ہائر گریڈ ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہاں تک بھی کام کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے دی جا رہی ہیں, گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. اگلی بات آ گئی کہ دوسری بات یہ کہ اگر اس سے پہلے یہ تو چیزیں بہت زیادہ اور کافی چیزیں ہیں جو ہمیں, اگر میں جو ہے اگلے پیچھے جائیں تو اس سے پہلے جو رہ چکے ہیں, نہیں ابھی بھی پولیٹیکل سسٹم میں ڈپٹی اسپیکر سندھ کا دیکھیں, ہی از اے کرسچن,
उसके अलावा सिंध अपने ह्यूमन राइट्स सारी कमीशन में, ये तीनों कमीशन जो बैठे हुए हैं, NCRC है, NCHR है, NCSW है जो ख़वातीन का है, इनमें भी सब अक़लियतों के मेंबरान बैठे हुए हैं। यानी मुख्तलिफ जगहों पे लोकल बॉडीज़ ले UC से लेकर ऊपर तक हमारी रिप्रेजेंटेशन जा रही है। लेकिन इसके आगे जाएं तो देखें कि इससे पहले पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू चीफ जस्टिस भगवान दास, क्रिश्चियन चीफ जस्टिस जस्टिस कर्नेलियस और पारसी चीफ जस्टिस अपने दरेब पटेल है ना, ये 3 रह चुके हैं। तो इससे आगे देखें तो पाकिस्तान का एक ही अहदा चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का पाकिस्तान, और उसमें भी कर्नल ट्रेसल रह चुके हैं। तो कौन सी चीज़ है जो, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुगम होते हैं, हर रियासत में होते हैं, उनको एड्रेस करना होता है, मिल के होता है। वो उनमें ये है कि अगर हम उसके बाद में होगा कि जो हमने काम किए हैं उनकी तरफ आ रहा हूँ, जिसकी वजह से हम आगे खुदा के फजल से अच्छा एक मेयार बना रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी, जैसे इश्तिहार आ रहे थे कि क्रिश्चियंस एंड नॉन मुस्लिम्स आर ओनली एलिजिबल फॉर सैनिटेशन वर्क, सो दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज टोटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। उसको हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बैन करवा दिया। किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट टू रिजॉल्व द माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। उसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं, 5% कोटा है, उस पर बड़ा इम्प्रूवमेंट आ रही है। 2% हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ का कोटा है, उसमें 36 यूनिवर्सिटीज़ से हमने खुद करवा के दिए हैं। तो देयर आर सो मैनी इश्यूज दोज आर बीइंग रिजॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक और बड़े अहम तरीन नुक्ता मंजूर साहब, चूँकि आपकी बड़ी ओवरसाइट है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, आप दुनिया के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं और पता कि पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है ओवरऑल बेहतर हो। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ममालिक जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और उनको गज़ा के अंदर जो खौफनाक तरीन ह्यूमन राइट सिचुएशन है वो उनको नज़र नहीं आती है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का ब्लैटेंट कैटेगोरिकल किस्म की कोई मज़म्मत नज़र नहीं आती है, मगर फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जब एक इंटरनल अदालती मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान के अपने जुडिशल डायनामिक्स हैं, इनके अंदर इंटरफेरेंस के हवाले से उनका स्टेटमेंट फ़ौरन आ जाता है। लेकिन इसके पीछे देखना ये है कि वो क्यों कर रहे हैं। उनको जो मैंने बात की है कि उनको दूसरों की वायलेशन तो नज़र आती है, अपनी नहीं आती। लेकिन आप देख रहे हैं कि ओ मैनी इस्लामिक कंट्रीज आर आई थिंक 56 या 57, जब तक हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो एक पेज पे नहीं आ जाते, उस वक्त तक ये चीज़ें उठती रहेंगी। क्योंकि लेकिन वो इसलिए नहीं हो रही कि जो हमारे दीगर ममालिक में हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, वो अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके दूसरे ममालिक के साथ, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट की खातिर इन चीज़ों को नहीं आती, जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाता है कि वो हर कुछ ना कुछ टाइम गुजरने के बाद कभी अपने गज़ा आ जाता है, कभी यूक्रेन आ जाती है, कभी कोई और रियासत आ जाती है, इजिप्ट आ जाता है, जैसे भी आ जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें भी चाहिए कि हम उसके लिए एक इत्तेहाद करें, इत्तेफाक के चलें। तो अगर हम ये सारे तमाम मुल्क अपने इत्तेफाक में आ जाएं तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं हो सकती जो हमें डिग्रेड कर सके। मंजूर मसीह साहब, आपके कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का आपने बड़े अहम तरीन नुक्ते उठाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मैसेज जो है वो हर पाकिस्तानी तक पहुंचा होगा, बल्कि इंटरनेशनल कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक भी हम ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी एक प्लांटेड किस्म की फैब्रिकेटेड साजिश चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क डिक्लेयर करवाना इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए से कि जी यहाँ पर बड़ी संगीन खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ की होती हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स नैरेटिव है, अनफॉर्चुनेटली इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है, और इसकी जो सिलेक्टिव एप्लीकेशन और सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है उसको ममालिक को पनिश करने के लिए जो है हमेशा से यूज़ किया जाता रहा। इट्स अ डबल एज सोर्ड, चूँकि एक जानिब तो ये फंडामेंटल फ्रीडम्स जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने आपको ग्रांट हर शहरी को किए हैं, दुनिया के हर फ़र्द को किए हैं, एक तो उनको प्रोटेक्ट करना भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस
کچھ ممالک کے ساتھ ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ایکٹیو ان ممالک کے لیے نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ایک گروپ نے جو ہے اس نیریٹو کو ریاست پاکستان کے خلاف یعنی اپنے ہی ملک کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. مگر اس میں رسپانسبلٹی ایک عام شہری کی آتی ہے کہ کس طریقے سے اس انٹرنیشنل کانسپریسی کو ڈی بنک کرنا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.